السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ آج بھائیوں معراج کے بارے میں بیان کریں گے، اور یہ 2-3 جو ہے نا نشستوں میں مجلسوں میں یہ واقعہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ آج ہم کچھ تمہید جو ہے وہ باندھیں گے اور ضمناً کچھ باتیں کریں گے، اور یہ انشاءاللہ 3 محفلوں میں بات جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا معراج کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب سن 10 نبوی یعنی کہ ہجرت سے 1 سال پہلے بڑا ہی دکھ، تکلیف اور غم کا دور تھا۔ وجہ ایک تو شیب ابی طالب کے بعد 3 سال تو وہ مسلسل پتے کھا کر گزارا کرنے پڑے، 7 سے لے کر 3 10 سال، پھر 10ویں سال ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی، اور وہ بڑی دل جوئی کیا کرتی تھی نبی علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیے نا کہ پہلی وحی آئی ہے تو آپ سیدھے ختیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اپنی بیوی کے پاس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا ابو طالب جو کہ چاچا تھے، وہ بھی بڑا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی کہ ختیجۃ الکبریٰ کے بعد ہی اسی مہینے انتقال ہو گیا۔ تیسرا غم والا معاملہ یہ پیش آیا کہ آپ طائف گئے ہیں اور ظاہری طور پر بڑا دکھ، غم، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جو مختلف قبائل کو آپ نے دعوت دی، تو پیچھے کیسا تھا کہ بھی وہ اس انداز میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے بہت ساری بکواس بھی کی نبی علیہ السلام کی شان میں، گستاخی بھی کی۔ تو گویا ہر طرف سے نا تکلیف، غم، پریشانی تھی، اس لیے ان کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے۔ اس حالات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ آپ آ جائیے، جس جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور جس جہنم سے بچانے کی بات کر رہے ہیں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو آپ کا ایمان اور یقین یعنی کہ مزید بڑھ جائے گا۔ پھر یہ نا معراج اس حوالے سے بھی عجیب ہے کہ نہ تو نبی علیہ السلام نے اس معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور نہ ہی کفار نے کوئی فرمائشی معجزے کے طور پر طلب کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود اس معجزے کا آپ کے لیے انتخاب جو ہے وہ کیا تھا۔ یعنی کہ عام طور پر معجزے 2 وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا نبی دعا کر دیں یا کافر یا صحابی کوئی فرمائش کر دے۔ تو نہ تو کسی صحابی کی فرمائش تھی، نہ کافروں کی فرمائش تھی، نہ آپ کی دعا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو یہ بے مثال معجزہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے نا قرآن حدیث میں 2 نام آئے ہیں، اسراء، سبحان الذی اسریٰ، تو اسراء اور معراج، لیکن لوگوں میں نا معراج کے نام ہی سے یہ واقعہ جو ہے وہ مشہور ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے نا، کہتے ہیں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے جو ہم بات کرنے ہیں، ہجرت سے 1 سال پہلے جو ہے نا بعض کہتے ہیں یہ پیش آیا، یعنی کہ 10 نبوی کے بعد اور ہجرت سے 1 سال پہلے۔ اور یہ معراج کا جو ہے نا واقعہ، یہ ایسا معجزہ ہے جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، یہ یاد رکھیے، یعنی کہ یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ اور میں وہ واعظین کی بات سن رہا تھا تو مسکرا رہا تھا کہ کسی کو معراج ہوئی چھری کے نیچے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام، کسی کو معراج ہوئی کنویں میں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام۔ بندہ پوچھے کہ یہ اس کو معراج کہتے ہیں چھری کے نیچے اور کنویں میں، یعنی کہ یہ اب تکلف ہے۔ معراج صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اچھا، کتنے صحابہ کرام نے اس کو جو ہے نا بیان کیا ہے؟
آگے تو ہم تھوڑی سی فہرست بھی پیش کریں گے، بعض نے تو نا کم و پیش 45 صحابہ کرام نے اس واقعے معراج کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں نا سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے اشارے ہوتے ہیں قبولیت کے۔ ہماری وہ سورہ نجم ہی چل رہی ہے، اور حیرت کی بات ہے واقعہ معراج ہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے یہ جو ہم نے ترتیب کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ واقعہ تفسیر میں بھی آ گیا سورہ نجم میں، جو کہ ہم نے ریکارڈ کروا دی ہے، اور دیکھیے کہ سیرت میں بھی یہ بات آ گئی ہے۔ تو اللہ شکور ہے، اللہ تعالیٰ قدردانی فرمائے اور ہمارے یہ ٹوٹا پوٹا عمل قبول فرمائے۔ مطلب یہ اتفاق ہے، دیکھیں معراج کا واقعہ آ گیا، اور سورہ نجم میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ جو ہے نا بیان کیا ہے۔ موٹی موٹی مختصر بات ہے، یہ آگے تفصیل آ جائے گی کہ نبی علیہ السلام کے لیے سواری لائی گئی براق، آپ بیت اللہ میں اس پر سوار ہوئے رات کو، اور بجلی سے بھی زیادہ اور روشنی سے بھی زیادہ تیز اس کی رفتار تھی، جہاں آپ کا قدم پڑتا تھا، آپ کی نگاہ مبارک پڑتی تھی، ادھر ہی وہ جو ہے نا اس کا قدم ہوتا تھا، اتنا تیز تھا۔ راتوں رات وہ آپ کو جو ہے نا پہلے جبرائیل علیہ السلام آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لائے، پھر آپ کا دل مبارک چیرا گیا سینہ مبارک، اور کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، اور پھر اسی طرح سیا گیا، گویا کہ یہ وضو تھا جو کہ آپ کو کروایا گیا ہے۔ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر پہلے وضو کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے دل کو وضو کروایا گیا تاکہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہے اور آنکھوں سے آپ دیکھیں، اور آپ کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، اور آپ کو ایمان اور حکمت سے بڑھ دیا۔ پھر جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام لے کر آپ کو بیت المقدس گئے ہیں، بیت المقدس میں آپ کے پیچھے تمام نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں، لا تؤمنون بہ ولا تنصرون کا اظہار ہوا ہے کہ جب میرا وہ نبی آ جائے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ بیت المقدس بھی آپ کا ہے مسلمانوں کا، اور بیت اللہ بھی مسلمانوں کا ہے، اور اس میں اشارہ تھا کہ ان قریب یہودیوں سے بیت المقدس چھین لیا جائے گا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح جو ہے وہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آسمانوں تک لے جایا گیا، پھر آسمانوں پر حضرت ابراہیم، آدم، ادریس، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا ہے، اور وہاں تک آپ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا انتہائی قرب کی منازل، یعنی کہ جس میں انتہا ہے، اس سے آگے کوئی جاتا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تک گئے ہیں۔ پھر 3 تحفے ملے ہیں آپ کو، ایک 5 وقت کی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، اور دوسرا یہ ہے کہ جو میری امت میں شرک نہیں کرے گا مرتے دم تک، اور اس کی وفات حالت توحید میں ہوئی ہوگی تو آخر کار میں اس کو بخش دوں گا۔ یہ نہیں کہ جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ معاف کرے، جہنم میں چلا بھی گیا تو آخر کار وہ اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہے نا آیات، اس کا جو ہے وہ نزول اور اس کا جو ہے نا تحفہ آپ کو ملا ہے۔ پھر یہ جو ہے نا صحابہ کرام نے اس کو یقین کیا، اور مشرکین جو ہے نا وہ ہکا بکا جو ہے وہ رہ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج کے اور اسراء کے معنی کیا ہیں؟ 2 نام آئے نا، عوام میں تو یہ مشہور ہے معراج، لیکن جو ہے نا احادیث میں اس کے لیے اسراء کے لفظ بھی ہیں قرآن میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو اسریٰ کا مطلب ہے رات کے وقت چلانا یا لے جانا، تو چونکہ یہ رات کو ہوا تھا اس لیے اس کو اسریٰ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نا عرج یعرج عروج، ہم لفظ بولتے ہیں نا عروج، عروج، عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، تو معراج یہ اعلیٰ، چڑھنے کا اعلیٰ، عروج کا اعلیٰ، ترقی کا اعلیٰ، اور یہ سیڑھی کو بھی کہتے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث میں نا اس واقعے کے لیے معراج کے الفاظ بھی آئے ہیں، معراج کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ مشہور ہو گئے، ورنہ یہ اس کو اسرا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے نا وہ متواتر کا درجہ رکھتا ہے، یعنی کہ یہ اتنا مشہور ہے شروع سے صحابہ کرام میں، تو یہ گویا کہ اس کو ایک بہت بڑی جماعت یعنی کہ یہ اس کو بیان کرتی ہے، اور متواتر کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو یہ اتنی احادیث متواتر ہیں، اور کم و بیش میں نے 45 کا بعض نے تو نا حافظ ابن کثیر نے تو ان کی روایات کو متواتر کہا ہے، اور صحابہ کرام کے نام بھی گنوائے ہیں 20 تک، جن میں انس بن مالک، عمر بن خطاب، علی مرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابی بن کعب، اور اسی طرح جو ہے نا جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن یمان، ابو ایوب انصاری، اور صہیب رومی، ام ہانی، حضرت عائشہ صدیقہ، یعنی کہ 20 کے قریب یہ نام ہے۔ یہ اتنے یعنی کہ جلیل القدر صحابہ اور صحابیات نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اب تھوڑی بہت علمی باتیں اس حوالے سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ معراج کتنی بار ہوا ہے؟ معراج کتنی بار ہوا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ 2، 3 یا 4 مرتبہ بھی ہوا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک ہی بار ہوا ہے۔ حافظ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو صحیح قرار دیا ہے کہ معراج جو ہے نا یہ ایک ہی بار ہوا ہے۔ اسی طرح امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، اور جمہور کا بھی یہی مذہب ہے کہ ایک بار ہوا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ بعض کا خواب میں آپ کو لے جایا گیا ہے، اور بعض اوقات آپ کو یہ ایک مرتبہ حقیقت میں لے جایا گیا۔ تو جنہوں نے سب کو ملایا، تو جنہوں نے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا گویا یہ 3-4 بار معراج ہوئی ہے، تو نہیں، جو جسمانی طور پر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا ہے نا وہ ایک ہی مرتبہ لے جایا گیا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ نہیں لے جایا گیا، ایک ہی مرتبہ۔ اور دوسری بات ہے یہ اسرا اور معراج ایک ہی رات ہوا ہے، یعنی کہ اسرا کہتے ہیں بیت المقدس سے، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، اس کو کہتے ہیں اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور پھر اسی سے بیت المقدس سے آسمانوں تک گئے ہیں، تو پہلے والے کو اسرا کہہ دیا جاتا ہے اور دوسرے کو معراج۔ اچھا، اس میں حکمت کیا تھی کہ پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر ادھر سے آسمانوں پر، سیدھا آسمانوں پر لے جایا جاتا؟ اصل میں اس لیے یہ بات کی گئی کہ آپ کو زمین بیت المقدس راتوں رات آپ چلے گئے نا، تو جو اتنا مان لے گا نا کہ آپ بیت المقدس گئے ہیں، اور پھر جب کافروں نے پوچھا اس کے دروازے کتنے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ دروازے گننے تو نہیں گئے تھے، ادھر نماز پڑھانے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے پردہ اٹھا دیا اور آپ بتاتے چلے گئے۔ تو جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ راتوں رات مہینے کا پتہ نہیں کتنے مہینوں کا سفر ہے، آج اونٹوں پر اس وقت مکہ سے بیت اللہ سے بیت المقدس اونٹ پر غالباً 1 مہینے کا سفر کم از کم، اور یہ ایک رات میں ادھر ہی جانا بڑا معجزہ تھا۔ تو جب آپ نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس، چونکہ کافروں نے دیکھ رکھا تھا نا، تو کافروں نے چونکہ اس کو دیکھ رکھا تھا، تو جب کافروں پر اتمام حجت کر دیا کہ بھی بیت المقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، تو جو ذات بیت المقدس لے کر جا سکتی ہے وہ آسمانوں پر بھی لے کر جا سکتی ہے، تو اس لیے یہ اس کے 2 نام ہیں۔ اب نہایت ہی جو ہے نا اہم بحث یہ ہے کہ معراج روحانی تھا یا جسمانی۔ آپ حیران ہوں گے، پرویزی، منکرین حدیث، قادیانی یہ اس بات کو نہیں مانتے کہ معراج جو ہے نا وہ جسمانی ہوا تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں روحانی ہوا تھا، بلکہ خواب میں ہوا تھا۔ یہ غامدی، سر سید احمد خان، قادیانی، پرویز، منکرین حدیث، عقل پرست طبقہ
ایک ہے عقل پسند، ہم الحمدللہ عقل پسند ہیں، عقل پرست نہیں ہے. یہ طبقہ جو ہے عقل پرست ہے، عقل پسند نہیں ہے. اب حقیقت کیا بات ہے جی؟ کیا آپ کو خواب ہوئی تھی؟ ہاں یہ مسئلہ سمجھ لے. وہ یہ نہیں کہتے کہ عام یہ خواب تھی، وہ کہتے ہیں یہ عظیم الشان کشف تھا. مرزا احمد قادیانی کہتا ہے یہ کشف تھا، لیکن عام کشف نہیں تھا، یہ بہت زیادہ بلندیوں پر کشف تھا، لیکن آپ آسمانوں پر نہیں گئے. کیوں؟ اگر وہ یہ مان لیتا مرزا احمد قادیانی، سر سید احمد خان، کہ آپ آسمانوں پر گئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر ماننا پڑتا. تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ فوت کرنا تھا اور ان کو موت دے کر آسمانوں پر ثابت نہ کرنا اور خود ان کی کرسی پر بیٹھنا مقصد تھا مرزا احمد قادیانی کا، تو اس لیے اس نے معراج کا بھی انکار کیا. باقی انہوں نے کیوں انکار کیا؟ سر سید احمد، وہ عقل پرست طبقہ تھا. اچھا، اب ہم اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ کو جسمانی طور پر معراج ہوئی تھی، روحانی طور پر نہیں، خواب میں نہیں. 9 وقت کی کمی کی وجہ سے ہم صرف 9 دلیلیں جو ہیں بیان کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں سبحان اللہ کا ہے، پاک ہے وہ ذات. کیا مطلب؟ اللہ یعنی کہ واقعی نبی علیہ السلام جا نہیں سکتے، لیکن جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو کہ لے کر کون گیا ہے. پاک ہے وہ ذات جو کہ لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو کہ لے گئی. تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، سبحان اللہ ہم پڑھتے تو ہیں سبحان اللہ، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تو ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عجز سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، تو وہ تو کمزور ہو جو لے جا نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ تو کمزوری سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا. اور یہ حیرت کے موقع پر بولا جاتا ہے سبحان اللہ، جب کوئی حیرت انگیز واقعہ قانون سے ہٹ کر واقعہ ہو. ایک دلیل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو خواب میں یہ اتنا عظیم و شان واقعہ نہیں ہوتا، بندہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے خواب میں. پھر یہ کہنا کہ خواب میں ادھر سے لے کر ادھر تک گئے، پھر آسمانوں پر گئے، بھی خواب میں تو بندے کی کوئی حد ہوتی ہی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ صرف خواب ہوتا تو مشرکین اس کو جٹلاتے کیوں؟ انہوں نے جٹلایا نا کہ آپ نہیں جا سکتے. تو خواب میں تو بندہ وہ یہ کافر بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس بات کو سن کر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہم آگے ذکر کریں گے، جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، مرتد بھی ہو گئے تھے. تو خواب کا معاملہ جو تھا وہ تو مرتد بنانے والا تھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر کچھ جن کا تعلیم اور تربیت میں کمی تھی، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے اس بات کو سن کر مرتد ہو گئے. تو اگر یہ روحانی ہوتا، جسمانی نہ ہوتا، تو مرتد ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے عبد ہی کہا ہے. عبد جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے. خواب میں تو صرف روح ہوتی ہے نا، روح لے جائی گئی ہیں، خواب روح کو ہوتا ہے، جسم تو ادھر پڑا ہوتا ہے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ آیا عبد. کیا لفظ آیا؟ عبد. عبد لفظ آیا تو عبد کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو جسم اور روح دونوں پر بولیا جائے. یعنی کہ آپ دیکھیں، پہلے ہمارا جسم نہیں، ہماری روح تھی، تو اس کو عبد کہتے تھے؟ نہیں. جب جسم اور روح مل گئی تو اب اس کو عبد جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ اکیلی روح یا اکیلے جسم پر عبد کا لفظ نہیں بولا جاتا. پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّ الْكُبْرَىٰ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اور راہ کا تعلق آنکھ سے دیکھنے سے ہوتا ہے، اور نہ آپ کی نگاہ یعنی کہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی. تو خواب میں تو یہ نہیں ہوتا بندہ جو کچھ مرضی دیکھ لے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دکھلایا، آپ کا یہ ادب تھا اور آپ کا یہ تحمل بردباری تھی کہ جو جس چیز کو دکھلایا گیا وہی دیکھا ہے. وہ تو یہ آنکھ یہ ہوگی تو اس پر بات ہوگی نا.
روحانی طور پر تو بندہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 7ویں بات یہ ہے کہ رعا کا ہے نا، رعا ما زاغ البصر لقد رعا، تو رعا کا تعلق ہی آنکھ سے دیکھنے سے ہوتا ہے۔ پھر 8ویں بات، تو یہ ساری باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ جسمانی طور پر ہوا تھا، روحانی طور پر نہیں۔ اور ویسے بھی حرف آخر یہ بات ہے کہ بھائی روح کے لیے تو براق لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ انبیاء کی روحیں زمین پر آئی پھر واپس گئی ہیں، براق تھا؟ براق تو تھا نہیں۔ تو آپ کو براق پر بٹھایا گیا نا، تو وہ مادی جسم ہی ہوتا ہے نا جو کہ براق پر بیٹھے گا، نہ کہ روح بیٹھے گی۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ تو یہ میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے 9 مختلف زاویوں سے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جو ہے وہ جسمانی طور پر ہوا تھا، روحانی طور پر نہیں ہوا تھا۔ آگے ان کی کچھ باتیں بھی ہیں کہ بھی میں نے اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں بیدار ہوا تو میں مسجد حرام میں تھا۔ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ استیقاظہ کا نا مفہوم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی کہ میری جو ہے نا، میں جب ایک حالت سے دوسری حالت پر منتقل ہوا، واپس آیا تو میں بیت اللہ ہی میں تھا۔ استیقاظہ کا یہ مفہوم ہے۔ اور یہ الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ فاستفاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استقیفو، کہ میں جو ہے نا کرنے سالب پہنچا تو مجھے افاقہ ہوا۔ تو بہرحال یہ استیقاظ کا مفہوم نیند کی حالت سے بیداری پر نہیں بولا جاتا، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب معراج کا سال کون سا تھا وہ میں نے آپ کو شروع میں بتلا دیا کہ معراج کا جو سال ہے نا، یہ صحیح بات بعض کہتے 10واں سال تھا۔ حافظ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعد نے اس کو ترجیح دی ہے کہ طائف سے واپسی پر، یعنی کہ 10ویں سال، تو یا 11ویں 12ویں سال، یعنی کہ 10 سے لے کر 12واں سال تک سن نبوی میں آپ کو معراج ہوئی ہے۔ تو ٹھیک بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ 10ویں سن نبوت کو آپ کو جو ہے نا معراج ہوئی ہے۔ بہرحال بعض یہ زیادہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، چاہے آپ سن 10 نبوی لگا لیں اور چاہے آپ ہجرت سے 1 سال پہلے لگا لیں۔ اور جمہور علماء کا مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ گویا آپ کو سن نبوت کے 12ویں سال تبھی بنے گا نا، 1 سال پہلے ہجرت۔ آپ کا مکی دور کتنے سال کا ہے؟ 13 سال۔ 13 سال ہجرت سے پہلے 12 سال، 12ویں سال آپ کو معراج ہوئی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، طائف سے اگر واپسی پر معراج مانی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سن 10 نبوی کو معراج جو ہے ہوئی ہے۔ اب بڑی اہم بات، معراج کا مہینہ کون سا تھا؟ ہمارے ہاں تو یہ رجب کا مشہور ہے نا، رجب 27 رجب، لیکن یہ پکی بات نہیں ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی۔ یہ قول ہے، جیسا دوسرے اقوال ہیں یہ بھی ایک قول ہے۔ بعض کہتے واقعی سے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ 17 ربیع الاول کی رات کو جو ہے وہ پیش آیا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214، یعنی کہ 17 ربیع الاول کو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا، اس حساب سے اس واقعے کا وقوع جو ہے نا ربیع الاول کے مہینے جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور امام ابن الاسیر نے اسی کو قطعی قرار دیا ہے۔ بعض نے کہا کہ 27 ربیع الاول کی رات، 27 رجب کی نہیں، ربیع الاول کی 27 کی رات جو ہے وہ آپ کو معراج ہوئی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے، اسی دن آپ کی بعثت ہوئی، اسی دن آپ کو معراج ہوئی۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ ایک دوسرا جو ہے نا مشہور قول،
وہ یہ ہے کہ واقع اسراء و معراج 27 رجب کی رات کو ہوا، یہ بھی ایک قول ہے اور ہمارے ہاں یہی مشہور ہے۔ اور حافظ عبد الغنی بن سرور مقدسی نے اپنی سیرت کی کتاب میں اسی کو اختیار کیا اور اس کے بارے میں ایک حدیث درج کی ہے جس کی سند صحیح نہیں، حدیث لے کر آئے ہیں کہ 27 رجب والی، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اور بہرحال بعض یہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے کے بعد 12 ربیع الاول سوموار کی رات کو یہ معراج جو ہوا ہے۔ تو زیادہ تر لوگ نا اس طرح مائل ہوئے ہیں کہ معراج کا واقعہ کولے ہمیں کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے کہ 27 رجب کا معاملہ مشکوک ہے، پختہ کوئی نہیں۔ اب معراج کا واقعہ ربیع الاول کی یا 12 تاریخ کو ہوا ہے یا 17 تاریخ کو ہوا ہے، اور سال کا میں نے پہلے بتا دیا کہ سن 10 نبوی تھا یا 12 نبوی تھا۔ اب ہمارے یہاں نا اس کو منایا جاتا ہے تو ایک صلاۃ الرغائب بھی پڑھی جاتی ہے، ہاں جی، صلاۃ یعنی کہ یہ نماز، اور یہ سارا بدعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے اس کو منانا ثابت ہی نہیں۔ تو جو لوگ اس رات کو مناتے ہیں تو وہ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، رغبت دلانے والی نماز۔ شب معراج کی حقیقت اور اس میں عبادت، جب رات ہی منانا ثابت نہیں تو عبادت کیا ثابت ہوگی؟ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے یہ نا لوگ رجب کی 27ویں تاریخ کو مناتے ہیں، بیان کرنا اور بات ہے، منانا اور بات ہے۔ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، منانے میں صحابہ کرام نے اس کو نہیں منایا۔ خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، آتش بازی کا طوفان برپا کرتے ہیں اور ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا جو ہے وہ لیتے ہیں۔ اس کے متعلق معراج کے بارے میں یعنی کہ 27 معراج تو ہوئی ہے، وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 کو منانا یہ سارا کمزور، ضعیف اور موضوع جو ہے وہ روایات ہیں۔ اور بہت سارے علماء نے لکھا کہ 27 رجب کو شب معراج کے طور پر منانا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ اور شیخ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ قید فرماتے ہیں کہ عوام 27 رجب کی شب معراج ہونے کی بنیاد جو اس پر رکھتے ہیں وہ بنیاد ہی باطل ہے، یعنی کہ یہ 27 کو ہوئی نہیں، تو اس لیے نا یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ تو بھائیوں میں ہم نے یہ الحمدللہ تمہید باندھی ہے معراج کی، کچھ تحقیقی باتیں اور بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم معراج کا واقعہ 2 نشستوں میں مزید بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔